ہمیں شکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خوشی خوشی قریب آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اولین میں پہنچایا ہے، ہم پہلے آئے ہیں۔ جس کو پہلا بلا میں اللہ، اس سے محبت کی علامت ہے کہ ان کو پہلے بلا لیے۔ بھائی ہم خصوصی آدمیوں کو پہلے بلاتے کہ تم آ جاؤ پہلے، بعد میں دوسروں کو بلاتے۔ تو یہاں بھی ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجے ہیں یا بلائے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور چہرے پر بشاشت رکھیں۔ بوجھ نہیں کہ بھائی کام کرنے کا ہے، جلدی آ گئے، ایسا رونے کا نہیں، سمجھئے، خوشی ہونا چاہیے، جب مسکراتے رہیے، مسکراتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے پہنچایا ہے، شکر کریں۔ ایسے ہم میزبان ہو گئے، میزبان۔ ہم سب جتنے پہلے آئے ہیں نا، یہ بعد میں آنے کے میزبان ہیں، وہ مہمان ہو گئے۔ ہم پہلے آنے والے ہیں، ہمارے ذمے ہیں کہ دوسرے جو آئیں گے ان کا استقبال کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ اچھی طرح برتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی موقع ہے ہمارے پاس۔ اور دوستو، یعنی درمیان میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے نا پنڈال کا، جتنا بڑا ہے، یہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گا، یہاں نمازیں ہوگی، یہ ہوگی۔ اس لیے کوئی بیہودہ بات ہے، یہ ادھر ادھر کی بات ہے، غیبت، سگریٹ، بیڑی، ایسا نہ پیے۔ یہ تو مسجد کے حکم میں آ گیا۔ 2-3 دن کے لیے ہماری مسجد ہے، تو مسجد کے آداب ہم یہاں برتیں گے، مسجد کے آداب، اور آنے والوں کا اکرام کریں گے۔ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے آئیں گے، دین سیکھنے آئیں گے، تو تم ان کو سلام کرنا، پھر مرحبا کہنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو دین سکھانا۔ تو ہم جب بھی کسی نئے آنے والے کو سلام کریں، استقبال کریں اور یعنی دین سکھائیں یا جمع رکھیں، تو اللہ جل شانہ ہمیں بہت اجر عطا فرمائے، بہت اجر۔ اس لیے ہمیں ایکٹیو رہنا ہے بہت زیادہ۔ خطہ و جماعت کے معنی یہ ہیں کہ جتنے لوگ آئیں ان کا وقت صحیح گزرنا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح، وقت صحیح گزرنا چاہیے۔ اگر وقت صحیح گزرا تو کامیاب۔ اس لیے ہم پہلے آئے ہیں۔ پورے مجمع کی ایک ایک منٹ ہمارے لیے امانت ہے، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب اجتماع ہوتا تھا تو ان کے چہرے کا چہرہ بدل جاتا تھا، ان کی کیفیت ایک دم بدل جاتی تھی۔ بس یہی فکر میں رہتے تھے کہ آنے والے مجمع کا ایک ایک منٹ کیسے صحیح گزرے۔ ہم نے بلایا ہے، کیا ہوا، دعوت دی ہے بھائی کہ وہاں چلو، اجتماع میں چلو، تو ہم بلا کے لائے ہیں، ہم دعوت دے کے آئے ہیں۔ اس لیے آنے والوں کا ایک منٹ بھی بیکار نہ جائے۔ کوئی 3 دن صحیح گزار دے گا نا، 3 دن، تو زندگی بدل جائے گی۔ 3 دن یہاں صحیح گزر جائے ہمارے، تو پھر ہم یعنی کامیابی آ جائے گی، چہرے طبیعتیں بدل جائے گی۔ ہمارے شہر میں ایک ساتھی شراب کے بہت عادی تھے، تو اجتماع تھا سرکھیل میں بڑا حضرت جی والا، تو ان کو کہا کہ چلو 3 دن تم ہمارے ساتھ چلو۔ کہا آنے کا تو جی چاہتا ہے، لیکن شراب کے بغیر مجھے چلتا نہیں، شراب کے بغیر چلتا نہیں، تو 3 دن کیا کروں گا؟ تو ساتھی بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تشکیل کرنے والے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا 3 بوتلیں تم لے لینا چپکے سے، تمہاری تھیلی میں رکھ لو 3 بوتلیں، اور جب تمہارا دل ہو نا تو منڈپ سے دور چلے جانا کئی جگہ، اور وہاں پی لینا، اور بعد میں جب نشہ اتر جائے تو آ جانا۔
انہوں نے 3 بوتلیں لی اور وہ آئے اجتماع میں. ساتھ میں لانے والے بہت ہوشیار تھے، وہ ساتھ میں ہی رکھتے تھے، چلو یہاں بیٹھا. ایک بھی دن ایک بھی بوتل کھولنے کی نوبت نہیں آئی. وہ تینوں بوتلیں واپس گئی، بلکہ زندگی بھر کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. وہ آگ، وہ جو ریلوے میں آگ ڈالتے نا، کوئلے ڈالتے، اس میں کام کرتے تھے. زندگی بھر انہوں نے اذان دی، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اور ہر سال 4 مہینے لگاتے تھے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کون کب کیا اثر لے کے جائے گا ہم کو پتہ نہیں ہے. اجتماع سے لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، لیکن اجتماع میں آنے والوں کا جیسا اکرام ہونا چاہیے، جیسا ان کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، سمجھے؟ تو پھر وہ زندگی بنتی ہے، زندگیاں، طبیعتیں بدل جاتی. جتنے لگے ہیں، کتنے لگے ہیں، وہ سب اجتماع سے لگے ہیں. بہت بڑا مجمع اجتماع سے لگتا ہے. اجتماع جو ہے یہ ہماری ہنگامی محنت ہے، وقتی محنت ہے. ہمارا اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام ہمارے 5 اعمال اور خروج ہیں. یہ ہنگامی محنت ہے، لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے، لوگوں کو یہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہم کو اجتماع کا. 2-3 دن رکھ کے ان کو یعنی دین کی باتیں سنانا، سمجھانا، اکرام کرنا. تو آنے والا مجمع بیان سے جتنا متاثر نہیں ہوتا، اتنا خدمت سے متاثر ہوتا ہے. خدمت سے. ہمارے یہاں بھروچ میں گجرات کا ایک اجتماع تھا، پورے گجرات، ہمارے ساؤتھ گجرات کا. حضرت جی آنے والے تھے، لیکن حضرت جی اللہ کے گھر پیارے ہو گئے، اللہ کو نہیں آ سکے. تو مخالف لوگوں نے پرچے تقسیم کیے تھے، پرچے کہ ایمان کے لٹوروں کے پاس مت جانا. ایمان کے لٹیرے آ رہے، اور ایمان کے لٹوروں کا یہ ہے اجتماع ہے، وہاں کوئی مت جانا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا پرچے سب جگہ. اب ہماری سب کی نیت تھی کہ گھر گھر میں دعوت پہنچ جائیں. تو اپنے مانوس گھروں میں تو پہنچ گئے، اور غیر مانوس جگہ وہ پرچے پہنچ گئے. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تاریخوں میں اجتماع ہے. اب ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، جو چیز کی منع کریں گے نا وہ ہم سے ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو انہوں نے سوچا کہ ایمان کے لٹیرے کیسے ہوتے، وہ چاہ کے دیکھنا چاہیے کہ ایمان کے لٹیرے کیا کرتے، کیسے ایمان لٹتے. تو وہ تماشا ہی بن گیا ہے، دیکھنے کی نیت سے. بہت بڑا مجمع آیا دیکھنے کی نیت سے. بازار میں جیسا داخل ہوا تو وہاں جب پیپسی کے 10 روپے تھے، 5 روپے میں دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ 5 روپے میں خدمت کر رہے تھے. ناشتے کے 20 روپے میں پورا ناشتہ کھلاتے تھے. وہ کہنے لگے یہ تو پیسے نہیں لوٹتے، ایمان کیسے لوٹیں گے؟ کیونکہ وہ جاتے رہتے تھے عرس وغیرہ میں، تو وہاں تو بہت زیادہ پیسہ لیتے، میلوں میں، اس میں. تو کہ یہ پیسہ نہیں زیادہ لیتے، ایمان کیسے رہے گے؟ اتنے متاثر ہو کے گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں. سب متاثر ہو گئے، اور الٹا اثر آیا کہ چلو بھیا ان کے جو دل میں باتیں تھی وہ سب چلی گئی. تو اللہ اللہ ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کی جو نظام ہے، اللہ جزائے خیر دے ساتھیوں کو، وہ کرتے ہیں. کھوٹ کھا کر بھی لوگوں کو سستا دیتے ہیں اور کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. سب جگہ. ابھی ہم 3 جگہ، تیسری جگہ ہے یہ. تو ساتھی یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے میں ناشتہ رکھا ہے، اتنے میں چائے رکھی ہے، اتنے میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کوئی رات کو سویا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، اس کو چادر ڈال دی تو بھی وہ متاثر ہو جائے گا کہ میرے گھر میں بھی کوئی میرا ایسی خیال نہیں رکھتا جتنا ایک خیال رکھتے ہیں. اس کے لیے ایک خطہ وار جماعت بنانے کی نوبت آئی ہے کہ بھئی خطہ وار جماعت بناؤ. تو سب ساتھیوں کا، وہ خطے میں رہنے والے سب ساتھیوں کا وقت صحیح گزرے. اس لیے ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. کیا سمجھے؟
کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہیں کہ ان کا وقت صحیح گزرے، تعلیم میں بیٹھے، بیان میں بیٹھے اور اختلاط کریں۔ اختلاط بہت ضروری ہے، ملنا اور مل کے باتیں کرنا۔ دیکھو بیان ہو جاوے، بعد میں فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو جانے کا اور پوچھنے کا کہ کیسے، کون سی چیز کا اثر لیا ہے، باتیں ان کو سمجھانے کی کہ دیکھو اللہ نے یہ باتیں کہلوائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ باتیں آئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریپیٹ ہو جائے گا وہ، اور وہ اس بات کو لے کے جائیں گے گھر پہ، اور اپنے گھر پر جا کر اس کو گھر والوں کو بھی سنائیں گے اور زندگی میں بھی لے آئیں گے۔ سمجھے، ابھی گزشتہ سال ہمارے یہاں ایک ایسا اجتماع تھا چھوٹا، تو ایک ڈرائیور آئے تھے، ڈرائیور راجپیپلا ایک گاؤں ہے، وہاں سے آئے تھے، مسجد کے بالکل سامنے ہی رہ رہے، بالکل باہر نکلے اتنے ان کا گھر، کبھی نماز میں نہیں آوے، 50 مرتبہ ان کے پاس گئے تھے، کبھی نماز میں نہیں آوے۔ پھر کوسمبڑی کر کے کہاں ہے کوسا، وہاں اجتماع ہوا، تو کسی نے کہا کہ ہماری گاڑی جا رہی ہے، تم بھی چلو بیٹھ جاؤ، کہ چلو بیٹھ جاتا ہوں، تو گاڑی میں وہ بٹھا کے لے آئے ان کو۔ 3 دن سب مجمع میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی 3 دن بیٹھے، انہوں نے تعلیم کی کتاب پڑھی، یہ پڑھی اور ماحول دیکھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کیسی جہالت میں پڑا ہوں، اور یہ کتنا اچھا ماحول ہے، کتنی اچھی فضا ہیں، کتنا لوگ اکرام کرتے ہیں۔ تو اس نے نیت کر لی وہیں کہ آج سے میں اپنی زندگی بدل دیتا ہوں، تو اس نے طے کر لیا کہ زندگی بدل دیتا ہوں۔ گھر پہ جا کے سب کو جمع کیا، جمع کر کے یوں کہا کہ میں نے میری زندگی بدل دی، پینے کا چھوڑ دوں گا، سب غلط باتیں چھوڑ دوں گا، اور چھوڑ دی، اور جھگڑا نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ تو گھر میں کمپرومائز ہو گیا، سب جھگڑے سے ختم ہو گئے ایک ہی اجتماع کی برکت سے، اور گھر خوشحالی بن گئی۔ اس کے بعد ہمارے جماعت لے کے جانے کا ہوا تو بار بار مسجد میں ہمیں مصافحہ کریں اور کہیں کوئی خدمت ہے تو کہی ہو۔ میں نے کہا اتنا سب چینج کیسے آ گیا، اسے اتنا بدل گئے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ میں کوساڑی اجتماع میں آیا تھا، 3 دن میں نے گزارے، تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، کیونکہ آ کے میں نے فوراً اپنے گھر والوں کو جمع کر کے وہ باتیں کہی جو وہاں سنی تھی، اور ان کو کہا کہ آج سے اپنا جھگڑا ختم، آج سے اپنا جھگڑا ختم۔ وہ نیا آدمی، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس نے جنت سنی نہیں، جہنم سنا نہیں، لیکن کہنے لگے میرا گھر تو جنت کا باغ جیسا ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ جنت کا باغ جیسا ہو گیا، ایک دم خوشحال ہو گیا ہم۔ تو زندگیاں کون بدل کے جائیں گے؟ اسی لیے تو یہ اجتماعات رکھتے ہیں کہ لوگ اب آ کے یہاں صحیح 3 دن گزاریں، 1.5 دن 2 دن جو بھی ہے صحیح گزاریں، اور اپنی زندگی کی ترتیب کو بدل دیں۔ ہمیں بھی اپنے کام ذمہ داریوں کو بدل دینا ہے، ہمیں بھی ذمہ داری، ہم سب میں پورے عالم میں دین کو پہنچانے کی استعداد موجود ہے، پورے عالم میں، لیکن ہم جانتے نہیں ہے ذمہ داری کو۔ اللہ نے ہمیں استعداد رکھی ہے، بھئی ایک چیز کی استعداد رکھی ہے، ختم نبوت کی بنیاد پر ہم سب کو اللہ نے داعی بنایا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے زمانے کے نبی ہیں، اور پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم کے۔ تو ہم نبی کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر اور آپ پر آئی ہے، تو ہم سب میں اللہ نے عالمی استعداد رکھی ہے، عالمی، کہ ہم پورے عالم کو دعوت دے سکتے ہیں اور پورے عالم میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم عالمی امت ہیں، ہم کوئی چھوٹی گروپ نہیں ہے، پورا عالم ہمارا ہے۔ دیکھو یہ کام کتنا چپکے کتنا پھیل گیا، کہہ نہیں سکتے، اتنا پھیل گیا۔ کوئی بر اعظم، کوئی جزیرہ، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں یہ کام کے تذکرے نہیں آئے ہو، ہر جگہ پہنچا دیا اللہ، سمجھ گئے۔
اور اس سادگی کے ساتھ نہ کوئی میڈیا استعمال ہوا نہ کوئی وہ یہ اسی وجہ سے کہ یہ اجتماع میں صحیح خدمت ہو گئی، صحیح اس کا وقت گزر گیا تو وہ پورے اس میں پہنچ گئے، پورے اس میں ہمارے ایک بارڈر پر، ملاوی کی بارڈر پر ہماری جماعت کو روک لیا اور کہنے لگے کہ بتاؤ تم کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، ملک کی کون سی پارٹی کے آدمی ہو۔ ہمارا جو متکلم تھا نا بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم تو نان پولیٹیکل پارٹی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ نان پولیٹیکل پارٹی، ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کسی سے تعلق نہیں، نان پولیٹیکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے یو پیپل آر دی گریٹ پولیٹیشین، تم سب سے بڑے پولیٹیشین ہو جائیں گے۔ نان پولیٹیشین کہتے پوری دنیا میں چلے گئے جائیں گے، کوئی بارڈر پر رکتا ہی نہیں تم کو کہ ہم نان پولیٹیشین ہیں، تو پوری دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے، ہر جگہ پہنچ گئے۔ چونکہ ہم گئے نہیں ہیں دنیا میں، اس لیے ہم نے دیکھا نہیں، ہم اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، اپنے اطراف کو دیکھتے ہیں تو اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں دین کو میڈک کی طرح، لیکن زیادہ دنیا میں دیکھیں ہم، اوہو اس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حل نہیں، کام بڑھتا ہی جا رہا، کام بڑھتا ہی جا رہا، سمجھیے مسجد ہے، مدارس ہے، مکتب، خانقاہیں، پتہ نہیں کیا کیا حیات پا گئے اور زندہ ہو گئی، اور اس میں ہمارا حصہ اللہ نے لگا دیا۔ تو ایک بات تو ہم اس کی اہمیت تو سمجھے یہاں آنے کی کہ بھئی ہم ایسے نہیں آئے، ہم کو پہلے بلایا ہے، اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، تو اب ہم ذمہ داری اٹھائیں گے کہ کسی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے؟ یاد رکھنا کہ ہمیں ان کے لے کے بیٹھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، نام پوچھنا ہے، تعارف کرنا ہے، اگر چنے یا سینگ دانے ایسا کچھ ہو تو پیش کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، تو یہ ہمارے ذمے ہیں۔ بیان کے بعد چائے کی آدھی ہے تو چائے لا کے پلانا ہے، تھوڑی سی خدمت سے بہت بڑا کام ہو جائے گا، ایک آدمی کی زندگی بدل جائے گی۔ تو ہمیں سب کو استقبال بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنا ہے۔ ہماری چند جماعتیں بنا دیں ہم، اس میں ایک جماعت جو ہے وہ ذکر والی ہوتی ہے، ذکر فکر والی۔ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذکر فکر میں یہاں جماعت؟ ایک بتاؤ نہیں کہاں ہے؟ دو، تین۔ یہ ساتھی جو ہے نا یہ گارڈ کی طرح، گارڈ یعنی لگتی ہے مختصر جماعت، سیدھی سادھی جماعت، لیکن ذکر والے اگر فکر میں رہے اور ذکر کریں اور 2 دن روزے کے ساتھ یہاں رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں تو اس کا اثر پورے مجمع پر پڑے گا، پورے مجمع پر پڑے گا، پورے مجمع۔ اگر وہ غفلت میں رہے تو اس کا بھی اثر پورے مجمع پر پڑے گا آنے والے کا۔ اور جو یعنی ذکر فکر تلاوت اس میں رہے تو پھر اللہ جل شانہ لوگوں کے قلوبوں میں غیر محسوس طریقے سے ہدایت کا نور داخل کریں گے، غیر محسوس ہے۔ سنا ایک دفعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجتماع میں بیان کر رہے اور ایک دم طوفان آیا، ہوا آئی، منڈپ اکھڑنے جیسا ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب نے چالو بیان میں کہا کہ بھائی ذکر کی جماعت کہاں ہے؟ ذکر کی جماعت ذرا چوکنا ہو جا رہا ہے، اور سب چوکنے ہو گئی، ذکر کرنے لگے۔ تو تھوڑی دیر میں حالت بدل گئی اور سکون ہو گیا۔ تو ذکر کی جماعت بناتے ہی اسی لیے کہ آنے والے فتنے سے اللہ بچا لینا، اور آنے والا ایک ایک آدمی ہدایت کا نور لے کے جاویں یہاں سے۔ ماحول ذکر فکر تلاوت کا، ابھی تو وہ ماحول کم ہو گیا،
باقی ہم یہ اسکول کالج میں پڑھتے تھے اور اجتماع میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بہت سے لوگ رات کو اٹھ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ذکر جہری کرتے ہوتے، بہت سے لوگ اللہ 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 اللہ۔ اتنا پیارا لگتا تھا وہ منظر کہ آدمی کا جی چاہیں کہ میں بھی اللہ اللہ کا۔ ہمارے یوسف بھائی ڈرائیور تھے، بزرگ تھے پالنپور کے، وہ جب ذکر کرتے نا تو اس کے پاس بیٹھنے والوں کے منہ میں بھی پانی آتا تھا، ایسا ذکر کرتے تھے۔ بہت شاعری بھی گاویں، ذکر بھی کریں، ایسے مجمع میں بھی ہر جگہ ایسے لوگ رہتے تھے اللہ اللہ کرنے والے۔ تو وہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے قلوبوں پر، اور پھر لوگ ذاکر بن کے یہاں سے جاتے، لوگ خادم بن کے جاتے یہاں سے، اور اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کے ارادے سے جاتے۔ تو ذکر کی جماعت کو بہت چوکنا رہ کے رہنا ہے، ذرا بھی غفلت میں نہیں جانا۔ اگر کہیں جانا بھی ہو تو ساتھیوں کو پوچھ کے جاویں کہ میں استنجا کے لیے جا رہا ہوں، تم دیکھ لینا ہے۔ فائر بریگیڈ ہوتے نا، فائر بریگیڈ، ان کے ذمہ دار بہت چوکنا رہتے، کیونکہ کب کہاں آگ لگے گی، کیا ہوگا، حادثہ ہوگا، سمجھئے۔ تو فائر بریگیڈ جیسے کہ بھئی سب آنے والے فتنوں کو وہ دفع کر دے گی، تو ایک ذکر کی جماعت ہوتی ہے، سمجھئے، ان کے تو بہت چوکنا رہنا ہے۔ ایک جماعت جو ہے کچھ ساتھی تعلیم کرنے والے ہوتے ہیں، تعلیم، بھئی تعلیم کرنے والے اپنی فضائل اعمال کی کتاب ابھی سے انتظام کر لیں کہ بھئی میرے فضائل اعمال پڑھنا ہے، اور دیکھ لیں امت کا حق ادا کریں۔ تعلیم میں جس کے ذمہ ہیں وہ تعلیم کا حق ادا کرے کہ بھئی تعلیم کا حق کیا ہے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ تعلیم میں ساتھیوں کو متوجہ رکھ کے اس طرح پڑھیں کہ سب کو سمجھ میں آویں، ایسا نہیں کہ میں پڑھوں مجھے ہی سمجھ میں نہیں آویں، سمجھئے، یا میں پڑھتا رہوں دیکھو بھی نہیں مجمع کی طرف۔ تو اس طرح پڑھیں کہ سب کو متوجہ بھی رکھیں اور کتاب بھی اچھی طرح پڑھیں۔ جو باب پڑھنے کا ارادہ ہو وہ باب دیکھ لینا، وہ چیز دیکھ لینا، تھوڑی سی مس کر لینا، اور 6 نمبر جس کے ذمہ آ جائیں 6 صفات، وہ 6 صفات کی مس کریں، کوئی قصے کہانی نہیں کریں، 6 صفات یعنی 6 صفات ہی بیان کریں۔ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے 6 صفات۔ ہم آسٹریلیا گئے تھے تو ہم کو اجتماع میں لے گئے، تو کہا کہ گجرات کی جماعت کو کیا دیں، کیونکہ اردو والوں میں 6 نمبر دو۔ تو اردو میں ہمارے 6 نمبر بیان کرنا ذمہ آ گیا۔ ہم نے 6 نمبر سنائے ان کو جو سیکھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسے 6 نمبر تو ہم نے سنے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ آ کے لکھوانے لگے، لکھنے لگے، سمجھئے۔ میں نے ایک کو پوچھا تھا، یعنی 6 نمبر کے درمیان میں نے کہا تھا کہ اخلاق کے باب میں ہمیں یہ بھی سب کے حق جاننا ہے، تو اولاد کو کتنی مارنا ہے، کتنی دھمکی دینا ہے، کیا تم نے پوچھا ہے کبھی مفتی صاحب کو؟ یا ہم بھی سوچیں کہ ہم نے کبھی مفتی صاحب کو پوچھا ہے کہ اولاد کو کتنی دھمکی دے سکتے، کتنا مار سکتے؟ تو کوئی جواب نہیں۔ میں کیا، ہم نے ایک دن مفتی صاحب کو پوچھا کہ اولاد کو تنبیہ کرنا ہو تو مارے تو کیسا؟ کیونکہ تم مارو تو طے کر کے مارو گے کہ کتنا مارنا ہے، غصے میں اور غصہ چڑھے اور مارے اور غصہ، تو وہ تو مار کا عادی بن جائے گا بچہ۔ کیونکہ جتنا مارنا ہے اتنا کہیں کہ دیکھ بیٹا تو نے یہ غلطی کی ہے، میں اتنے تماچے ماروں گا یا اتنا ماروں گا تجھے، ہاں طے کر کے۔ ایسے سب کے حقوق جانے، یہ جانے۔ وہ کہنے لگے سب ہم کو لکھوا دو، کیا کرو، سب ہم کو لکھوا دو۔ تو انہوں نے پورے 6 نمبر لکھ لیے۔ تو 6 نمبر کو معمولی نہیں سمجھے کہ 6 نمبر ایسے سرسری بیان کر دیے، نہیں، اس طرح سے 6 نمبر بیان کریں کہ آنے والا نئے سے نیا آدمی بھی سمجھ جائیں کہ یہ 6 صفات کو زندگی میں لانے کی محنت ہے، اور اگر یہ 6 صفات آ گئی
اور لایانی زندگی سے نکل گئی تو زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی، بہت خوشگوار۔ لیکن ہم بھی برسوں سے اجتماع میں آتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں بھی 6 نمبر اندر آئے نہیں ہیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہیں کہ مجھے کام کرنے والوں سے خطرہ ہے۔ کیونکہ کیا خطرہ ہے تم کو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کام تو کرتے نہیں ہوگے اور سمجھتے ہوگے کہ کام کر رہے ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 6 صفات لائیں، یہ کام ہے۔ تو ہم کام کر رہے ہیں، ہم کبھی دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میری زندگی میں 6 صفات کتنے آئے اور 6 صفات کے لیے میں کیا محنت کر رہا ہوں۔ 6 صفات کی محنت ہر وقت کے لیے ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور 6 صفات زندگی میں لانے کی دعا ہر روز مانگنی چاہیے کہ یا اللہ 6 صفات کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے ملے گا۔ تعلیم کے حلقے اگر مضبوط ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ جب شروع میں یہ اجتماع شروع ہوئے تو ایک بزرگ، میوات کے بزرگ بتاتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اس زمانے کے جو تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو اپنے اجتماع میں لاتے اور یوں کہتے کہ میں تم کو اجتماع کرنے کے لیے، اجتماع میں شرکت کے لیے نہیں لایا، میں تو یہ ماحول دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اگر یہ ماحول تم کو دل میں یہ ہو گیا کہ بہت اچھا ماحول ہے اور آپ نے اس کو پسند کر لیا اور آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق ہے، تو آپ کے دل مطمئن ہو جائیں گے تو اللہ اس کو، میرے کام کو چلا دیں گے۔ وہ بزرگ آتے ہیں اور تعلیم کے حلقے دیکھتے، قرآن کے مذاکرے دیکھتے، 6 نمبر دیکھتے، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ قال اللہ قال رسول کی باتیں سن کر، اور ایسے میدان میں مجمع، کوئی تعلیم کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، خوش ہو جاتے اہل اللہ۔ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو چلا دے تو پوری دنیا میں، تو اللہ نے پوری دنیا میں چلا دیا۔ کل بھی مولوی صاحب نے کہا کہ امریکہ میں جو پہلا ایک اجتماع ہوا تھا، پہلا اجتماع مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ نے سال لگایا تھا، ہماری جماعت بھی پہنچی تھی، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہوا۔ تو وہاں کی گورنمنٹ نے آدمی بھیجا ہے کے پاس کہ کتنا مجمع ہوگا، تو کہا 10-12 ہزار کا مجمع آئے گا۔ 35 ملک کے لوگ تھے اور 10-12 ہزار، حجت کا پہلا اجتماع تھا، حجتی والا۔ پھر وہ 12 ہزار آدمی، تو کتنا پولیس کا فورس چاہیے گا تم کو؟ پولیس کتنی چاہیے گی؟ تو ساتھیوں نے کہا ہم کو تو ایک بھی پولیس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اتنا بڑا مجمع ہوگا تو کرائم ہو گیا، لوٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ جیب کٹے گئے، لیکن نہ، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر بھی انہوں نے 2-4-5 رکھے، قاضی صاحب ان کا بہت اکرام کریں اور دکھاویں کہ چلو دیکھو یہ ہمارا ماحول دیکھو۔ وہ دیکھیں کہ یہاں تو کوئی ہنگامہ ہی نہیں ہے، کوئی آپس میں جھگڑتا بھی نہیں، اونچی آواز سے بولتا بھی نہیں، اور کھانے کے زون میں لے جائیں، کھانے کے زون میں تو وہاں مختلف ملک کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہو، وائٹ بھی کھا رہے ہیں، بلیک بھی کھا رہے ہیں، ہندوستان کے کھا رہے ہیں، افریقہ کے کھا رہے ہیں، انگلینڈ کے، سب ساتھ میں کھا رہے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسا منظر تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ وہ تو بہت متاثر ہوئے، بہت متاثر۔ تو پھر ان کو سمجھایا گیا کہ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ایمان میں ایمان آتا ہے، ایمان کی محنت آتی ہے تو ایسی پاکیزہ ماحول بنتا ہے۔ یہ معاشرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ کوئی آ کے ہمارے اجتماع دیکھے اگر صحیح معنوں میں اور وہ عقل رکھتا ہو تو ضرور متاثر ہوگا، اگر متاثر نہیں ہوا تو پھر اس کی عقل میں خامی ہوگی، ڈاؤٹ ہے کہ بھئی وہ عقل مند نہیں ہے۔ سمجھیے، کوئی بھی آئے یہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں جائے گا۔ کوئی چیز گم ہو جائے گی تو وہ جہاں گم شدہ چیزیں ملے گی وہاں مل جائے گی، یعنی ایسا ماحول تو کہیں دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے۔ یہ اجتماع
اس کے لیے مشق کرنے کے لیے. تو جو جماعت اختلاط کرے گی، وہ تعلیم کرے گی، وہ اچھی طرح تعلیم کرے، تعلیم کا حق ادا کر دے. ہاں، تعلیم کے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمیں تعلیم کرنا نہیں آتا، تو ہمیں تعلیم کرنا سکھا دے، یا ہم جو تعلیم کرے اس میں تو برکت ڈال دے. تو اللہ سے مانگ کے تعلیم میں آئیں. اور ہمارے ذمہ کیا ہے معلوم ہے؟ میں کہتا ہوں 3 دن، خالی 3 دن آپ حضرات باوجو بیٹھ کے تعلیم کا حلقہ میں شرکت کریے باوجو. تو تیسرے دن آپ اپنی طبیعت میں فرق پاؤ گے، تو غیر محسوس طریقے سے طبیعت بدلے گی. اگر وہ باوجو بیٹھ کے ہم نے تعلیم سنی ہے تو اس کا اثر الگ ہوگا اور وہ طبیعت بدل جائے گی. ایسے طبیعت نہیں بدلتی، لیکن یوں طبیعت بدل جائے گی. تو ایک تو تعلیم والے یہاں خیر طے ہوا ہے کون کون تعلیم کرائے گا ہر خطے و جماعت میں؟ ہاتھ اٹھاؤ جیسے. طے نہیں ہوا ہے تو طے ہو جائے گا کہ بھئی کون تعلیم کرے گا، کون یہ کرے گا، 6 نمبر بیان کرے گا. وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لینا ہے، سمجھ گئے؟ کون کون سا باب پڑھے گا، وہ تعلیم کا نظام ایک ہمیں سنبھالنا ہے. اس اجتماع میں تربیت کی لائن کا کوئی یہ ہے عمل ہے تو وہ تعلیم کا حلقہ ہے تربیت کے لیے ہماری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور پھر اس پر عمل کریں. عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں تو بہت اللہ نفع پہنچائے گا. ایک جماعت ہماری چوکیداری کی ہوتی ہے، چوکیدار کہ بھئی رات کو جاگے گے، اس کے بہت فضائل ہیں. جو آنکھیں حفاظت کے لیے جاگتی ہے، یا جو آنکھیں مسلمان کے بارڈر پر حفاظت کے لیے جاگتی ہیں، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی. اللہ اس کو بچا لیں گے. اللہ کے ڈر سے رویں جاگیں تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو چوکیدار بہت چوکنا رہے، بہت چوکنا. اور ایسا بھی نہیں کہ سب کو چور سمجھے، اور ایسا بھی نہیں کہ سب کو شریف سمجھے. بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے، بہت ہوشیار. کولہاپور میں ایک اجتماع ہوا تھا حضرت جی والا، کولہاپور شہر میں بہت بڑا اجتماع تھا، پورے مہاراشٹر کا اجتماع تھا. تو سب کو استعمال کیا. وہ جیب کاٹنے والے اور ایسے جو ہوتے نا، وہ لوگ بھی پہنچ جاتے اس میں. تو ان کو بھی جمع کیا، ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ تم کیا ذمہ داری لو گے، کیونکہ آپ جو کہو گے لیں گے ہم ذمہ داری. کہا ایسا کرو رات کی چوکیداری آپ لے لو، کیونکہ آپ سب کو جانتے ہیں کہ کون کس لائن کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم کو دے دو، ہم کوئی پارٹی کو گھسنے نہیں دے گی. ان کی گینگ ہوتی ہے، پوری گینگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کوئی گیم کو یہاں آنے نہیں دیں گے، کوئی کسی کو نہیں، کوئی ٹوڑکی آ کے یہاں اپنا کام نہیں کرے گی. باقی تو بولی جاتی ہے، اور اس میں بولی جاتی ہے. کہتا ہوں کوئی کتنا دیں گے، جو زیادہ بولے گا اس کو دے دیں گے، باقی کی سب ٹوڑکی چلی جائے گی، سمجھ وہ تقسیم کر لیں گے. تو یہ ہمارے یہاں محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ساتھیوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گی اس لائن کے، کہ جو بہت جاگیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، دیکھیں کون آتا ہے کون جاتا ہے، کیا حرکت ہو رہی ہے، سمجھ گئے. ایک دفعہ نظام الدین میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، شال اوڑھ کے آیا، پھر اندر گیا، پھر ایک تھیلی بغل میں لی اور پھر چلنے لگا. میں ان کے پیچھے چلا، دھیرے دھیرے میں نے بھی ان کے پیچھے چلنا شروع کیا. تو بہت ہوشیار آدمی تھا. مجھے کہے کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ میں کہ آپ نے ایسے سال ڈالی ہے اور پھر کوئی بیگ لی ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہے، ذرا آپ بتا دو تو مہربانی. کہنے لگے پاسپورٹ ہے ہماری جماعت کے، پاسپورٹ لے کے جا رہا ہوں.
میں کہا بھائی دیکھو یہ تو ڈیوٹی ہے نا، اس لیے آپ کو پوچھنا پڑا، باقی آپ کو یہ نہیں۔ میں نے کہا تم نے کیا لیا وہ جاننا تھا میرے، کیونکہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ تو اس طرح ہمیں چوکنا بن کے رہنا چاہیے کہ کون آتا ہے، کیا حرکت ہوتی ہے، کیا کرتا ہے، سمجھ گئے۔ بہت سے لوگ آتے پرانی بیگ لے کے آتے، وہ ایک جگہ رکھتے اور نئی بیگیں نئے بسترے لے کے چلا کرتے، وہ یوں کہ بھائی اس کا بیگ ہوگا، سمجھ گئے۔ تو اٹھے تو ان کا پرانا بیگ وہاں پڑا ہوگا، اپنا نوا بیگ غائب ہوگا، سمجھ۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا چوکیداروں کے، اور یہ کام بساست سے کرنا پڑے گا، خوشی سے، بہت دل کی، یعنی کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے 3 راتیں جاگنے کا، تو میں جاگ لوں گا انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کر دوں گا۔ تو نیت کرو کہ کریں گے۔ کون کون ہیں چوکیداری میں؟ طے نہیں کیا؟ 3 ان کے حلقے میں یہ 3 طے کر کے لائے۔ ہونا یہ چاہیے دوستو کہ ہم جو 30 50 40 بچے لے کے آتے ہیں خطہ و جماعت کے ساتھیوں کو، اس میں ایسے لائن کے ساتھیوں کو ہم سلیکٹ کریں اور ان کو کہا تمہارے ذمہ چوکیداری رہے گی، تمہارے ذمہ مجمع جوڑنے کا رہے گا۔ 2 جماعتیں بڑی بنانی ہیں، 2 جماعتیں، ایک مجمع جوڑنے والی جماعت اور ایک اختلاط کرنے والی جماعت۔ اختلاط کرنے والی، اختلاط سے بہت فائدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ بڑا فائدہ اختلاط سے ہوتا ہے کہ بھائی اختلاط کرو، بیٹھ کے بیان کے بعد 2 4 آدمی کو اپنے ساتھ لے لینے کا، نام پوچھنے کا، کام پوچھنے کا، مانوس کرنے کا، کچھ کھلانے کا، کچھ نہیں تو جیب میں چاکلیٹ رکھنے کی، وہ چاکلیٹ دے دینے کی، 15 20 روپے کی چاکلیٹ جائیں، زیادہ سے زیادہ کتنی جائے چاکلیٹ دینے کی۔ پھر پوچھنے کا کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، ابھی بات سنی تو کیا ارادہ ہو رہا ہے، دل میں کیا بات آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے تو پختگی آ جائے گی، اور وہ پھر ہمیں کہیں ملے گے تو کہیں گے کہ دیکھو تم نے مجھے وہاں اجتماع میں سمجھایا تھا نا، تو میں اس دن سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور اب ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اختلاط بہت زیادہ کرنا چاہیے، اختلاط بہت زیادہ کرنا، اختلاط سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہر خطہ وار جماعت کے زیادہ تر ساتھی اختلاط میں رہے، اختلاط، ہر آدمی 5 5 10 10 آدمی کو لے کے بیٹھیں، تشکیل بھی کریں، ذہن بھی بناویں، ارادے کراویں کہ اب تم بھی ارادے کرو کہ انشاءاللہ جائیں گے کبھی نہ کبھی۔ تو اختلاط والی جماعت کو اللہ جل شانہ بہت اجر عطا فرمائے، بہت اجر عطا۔ تو اختلاط کراویں، ہم ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کریں۔ تو آپ لوگ سمجھ لو اختلاط سے جتنا فائدہ ہوگا نا اتنا بیانوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بھائی بیٹھ جا بیٹا، کہاں چلا، بیٹھ جا۔ تو کیا اختلاط کرنا چاہیے۔ ہم گجراتی لوگوں کو اختلاط میں جا تکلیف پڑتی ہے کہ اختلاط کس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ لے کے یعنی جمع کر کے ان کا ذہن بنانا، اس کو اختلاط کہتے ہیں۔ دوستی کرنا، ان سے تعلق قائم کرنا، ان کی اکرام کرنا، یہ اختلاط میں آتا ہے سر، اور ان سے آگے کی بات پوچھنا۔ یہاں جو ہے نا اگر ہم صحیح معنوں میں رہے نا تو کئی چلوں کا کام 2 دن میں ہو جائے گا۔ کتنے دن میں ہو جائے گا؟ 2 دن میں۔ ہم گس کرتے ہیں، ہمارا عمومی گس جو ہوتا ہے اس میں کتنے آدمی ہم کو ملتے ہیں، کتنوں کو ہم بات سمجھاتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ملتے نہیں۔ مان لو 15 گھر میں گئے تو 3 گھر 4 5 گھر میں آدمی ملے، باقی نہیں ملے۔ اور یہ جو بنا بنایا مجمع طالب بن کر آیا ہے یہاں اور رہا ہے، تو یہ بغیر محنت کے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب ہم 3 دن چوکنا رہیں گے تو بہت بڑے مجمع کو ہم بات سمجھا سکیں گے، جو ان کے گھروں پر بھی نہیں ملتے۔ گھروں پر کاروبار پر جاتے ہیں تو وہاں نہیں ملتے، لیکن یہاں وہ فارغ ہو کے آئے ہیں، ذہن بھی فارغ ہے، تو ان کے اوپر خوب محنت لگا لینی چاہیے، خوب محنت۔ ہاں،
اور ان کے ذہن بدل دینا چاہیے. تو جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو زیادہ اجر ملے گا، اس کی کمائی ہو جائے گی کہ بھائی ایک ساتھی نے میری بہت خدمت کی، مجھے بہت سمجھایا، اور زندگی بھر یاد رکھے گا. نئے نئے چہرے آئیں گے، نئے نئے لوگ آئیں گے، ان کو بٹھاویں، سمجھاویں، بات سناویں، پھر ان کو ریپیٹ کریں کہ یہ بات تم کتنی اچھی پیاری بات کہی ہے بزرگوں نے. تو ایک بات یہ ہے، اختلاط سے بہت بڑے بڑے لوگ مل جاتے ہیں، اختلاط سے بہت بڑے بڑے. اور ایک جماعت ہماری جو ہوتی ہے وہ پارٹی یعنی مجمع جوڑنے والی ہوتی ہے. مجمع جوڑنا، مجمع جوڑنے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ شیطان جو ہے نا یہاں تک تو لے آتا ہے، ہم گھر بار چھوڑ کے یہاں تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ مردود ہم کو اعمال میں بیٹھنے نہیں دیتا، بات سننے نہیں دیتا، ہمارا وقت ضائع کراتا ہے. چلو ذرا چائے پی کے آویں، چلو ذرا چکر لگا کے آویں، کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو بھی لے جائے گا اٹھا کے، سمجھ. تو وہ وقت ضائع کراتا ہے. تو مجمع جو جماعت کے ذمے ہیں کہ سب کو حکمت سے جوڑے، اور یہ جماعت بھی بڑی ہوگی، زیادہ لوگ ہو گئے. اتنے بڑے پنڈال میں مجمع جو جماعت میں کم سے کم 150-200 آدمی کی ضرورت پڑے گی. انہیں ایک جگہ رہنا پڑے گا، ان کا ایک ذمہ دار ہوگا، ایک ہی جگہ وہ رہیں سب خطہ یعنی مجمع جو جماعت. اور سب کو ایریا تقسیم کرنا پڑے گا. ایریا کیا کرنا پڑے گا؟ تقسیم کرنا پڑے گا. اور ایک اصول بتانا پڑے گا کہ دیکھو اٹھنے سے پہلے جن کو بٹھا دینا، کیا کرنا، کوئی ساتھی اٹھے ہیں اس سے پہلے اس کو روک لینا، بٹھا دینا. یہ بہت اچھا. اور وہ اگر کارنر پر چلا گیا اور ہاتھ میں چمپل پکڑ لی تو پھر وہ اپنے قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے کچھ مجمع جوڑنے والے تو مجمع میں رہے، کچھ مجمع جوڑنے والے ساتھی مشورے سے یہ جانے والے راستے پر رہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر اکرام سے ان کو، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو اکرام سے قریب لاویں، مجمع میں جمع کریں کہ بھائی اتنی دور سے آئے ہیں، وقت ضائع ہو جائے گا، ذرا قریب آ جائیں تو نفع ہوگا. یعنی اکرام کے ساتھ، ذرا بھی یہ نہ کریں زبردستی یا یہ نہ کریں، ایسے اکرام سے ترغیب دیں کہ وہ اٹھ کے قریب آ جائیں. کچھ لوگوں کو بازار یعنی کینٹین پر رہنا پڑے گا. مجمع جو جماعت یہاں نہیں رہے گی، وہ وہاں بھی جائے گی. کینٹین پر بھی چند آدمیوں کو طے کرنا پڑے گا کہ کینٹین پر سے لوگوں کو لا کے یہاں، اور کینٹین والوں سے درخواست کرنا پڑے گی کہ جب ہم عمل شروع ہو جائیں پنڈال میں، جب اپنی کینٹین کو بند کر دیں، اجتماعی اعمال کے وقت کینٹین نہیں چلے گی، تو پھر مجمع جڑنا آسان ہو جائے گا. اور مجمع بات سنے گا پوری، اور بات کو لے کر بھی جائے گا. تو مجمع جو جماعت بہت محنت کرنا پڑے گی. ایسا نہیں کہ مجمع جو جماعت غافل ہے. اگر مجمع جو جماعت نہیں ہوگی تو مجمع نہیں جڑے گا، یہ یقینی بات. اور مجمع میں انتصار رہے گا. مجمع جو جماعت اگر ایکٹیو ہے، دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ سب کو بٹھا دے، ہمارے بس میں ہے نہیں، اللہ سے مانگ کے خوشامد کر کے ان کو بٹھائیں گے تو بہت بڑا نفع کی شکل وجود میں آ جائے گی. تو مجمع جو جماعت کو بیٹھنا پڑے گا، لے کے بار بار آپس میں مذاکرے کرنا پڑے گا کہ بھئی کیسے رہا، لوگ مانتے کہ نہیں مانتے، کتنے لوگ باہر تھے، کتنے پرسنٹ مجمع نے بات سنی. تو مجمع جو جماعت بہت ایکٹیو ہے. اور ذرا مضبوط ساتھی ہوئے مجمع جو جماعت میں، چلنے پھرنے والے، چلے پھرے لے کے آویں ساتھیوں کو، کینٹین سے سمجھا بجھا کے لے کر آویں. زبردستی ذرا بھی نہ کرے، کسی کو یعنی زبردستی نہیں کرے، ترغیب دے کر خوشی سے لاویں. یہ سیکھنا پڑتا ہے. اس کو اکرام کی مشق کہتے ہیں کہ اکرام کی مشق کرے مجمع جوڑنے، کہ بھئی کیسے میں سمجھاؤں اس کو کہ یہ میری بات سمجھ جائیں. تو وہ مشق کرتے ہیں، سمجھ.
تو یہ مجمع جو جماعت جو ہیں یہ آپس میں بھی بار بار مذاکرہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے مجمع جوڑنا چاہیے. آج کوئی نئی بات تمہارے سامنے آئی ہو تو بتا دو. پانی تو نئی بات سامنے آئی ہو تو پوری جماعت اس کو اختیار کر لے کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں نا تو مجمع جڑ جاتا ہے. تو مجمع جو جماعت آپس میں بیٹھ کے مذاکرے بھی کریں کہ بھئی کیسے رہا، کون سی جماعت میں کتنے ساتھیوں نے کام کیا. ایسا نہیں کہ وہی بیٹھ جائیں، وہ بیان سننے بیٹھ جائیں گے تو مجمع گھومنے جائے گا. ان کے قربانی دینا پڑے گی. مائک تو ہے ہی، مائک سے آواز تو سب جگہ جاتا ہی ہے، تو مجمع جوڑتے جوڑتے بھی ان کو بات تو سنائی دے گی، تو وہ بات بھی سنیں، مجمع بھی جوڑے. تو مجمع جوڑ جماعت مضبوط بنانا ہے. کسی کو کہا ہے مجمع جوڑنے کی جماعت کا؟ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کچھ لوگ مجمع جوڑ جماعت کی تشکیل کر کے لائے ہیں. اب کب بنائیں گے وہ ذمہ دار جانے، ورنہ تو مجمع جماعتیں بن جانی چاہیے تھی صبح میں کہ بھئی کون مجمع جوڑے گا، کون یہ کرے گا، تعلیم کرے گا، کون چوکیداری کرے گا، کون ذکر فکر کرے گا. یہ سب جماعتیں بن جانی چاہیے اب تک، کیونکہ اس سے تو ہمارے ابھی اثر سے تو ہمارا اجتماع شروع ہو جائے گا. اثر میں پہلی بات ہوگی بزرگوں کی، تو اثر سے تو کام شروع ہو جائے گا. پھر بعد کب ہم جماعتیں بنائیں گے؟ اس لیے پہلے سے مجمع جو جماعت بنانے کا، پہلے سے ذکر کی جماعت بنانے کی، اختلاط کی جماعت بنانے کی، چوکیدار کی جماعت بنانے کی. اور ایک جماعت پارکنگ کی ہے، پارکنگ، اس کا بھی بہت بڑا کام ہے. پارکنگ کی جماعت سمجھدار لوگ ہونا چاہیے. باقی دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ پارکنگ کی جماعت میں کسی کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے. نہیں، پارکنگ کی جماعت میں سمجھدار لڑکے ہونا چاہیے، سمجھدار، سمجھ گئے. ورنہ پارکنگ کی جماعت کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے تو ڈنڈے کا اثر دماغ پر جاتا ہے. پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں رہتا. ایسے پارکنگ کے لوگ ڈنڈا رکھتے. ابھی بھی ہم آئے جب ڈنڈے تھے پارکنگ کی جماعت کے بعد، سمجھ گئے. وہاں امریکہ کے اجتماع میں ایک کو رکھا تھا پارکنگ کی مجمع میں آنے دینے کے. تو وہاں کے بہت بڑے شیخ ڈاکٹر اسماعیل صاحب کر کے تھے، مولانا مدنی صاحب کے خلیفہ تھے. وہ آئے، کہنے لگے اندر جانا ہے. ارے کوئی کو جانے کی اجازت نہیں اندر، جو کہ کیا کہ کسی کو جانے کی نہیں. بھائی میں ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، یہاں چلے گی نہیں، جو کہ ادھر سے جاؤ. پھر کسی نے پہچان لیا ڈاکٹر صاحب کو. بھائی جو کہ یہ تو آنے دو، یہ تو مہمان خصوصی ہے، ہمارے خاص مہمان ہیں. کہ بھائی مجھے کیا خبر کہ خاص مہمان ہیں. بھائی یعنی سمجھدار آدمی ہونا چاہیے، ورنہ تو یعنی بہت نقصان ہوتا ہے. کوئی معذور ہے بیچارہ، اب وہاں پارکنگ وہاں ہے، وہاں سے چلتا ہے یہاں تک کیسے آئے گا؟ تو کہیں جا بھائی اس کو چھوڑ کے واپس تم آ جا، سمجھ گئے. اور سیٹی مارنا نہیں، زیادہ سیٹیاں مل جاتی ہیں، سیٹیاں لیتے، زور زور میں سیٹی مارتے ہیں. جو کہ پارکنگ جو ہے نا، پارکنگ والے بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا. وہ ایک بڑا اجتماع تھا تو پولیس نے کہا کہ کتنا پارکنگ کے آدمی چاہیے گے تم کو، ہمارے ٹرافک کے کتنا آدمی چاہیے گے. تو ہمارے شیخ محمود کر کے ایک ذمہ دار ساتھی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ٹیم ہے پارکنگ کی، وہ پارکنگ اور ٹرافک کو جانے دے گی. کیونکہ کیا بات کرے. تو بڑا ٹرافک کا بڑا آفیسر بھی آیا تھا، اس نے مجمع دیکھا، ہو بہت بڑا مجمع تھا. وہ کہنے لگا کہ یہ مجمع کیسے جائے گا، وہ میں سوچ رہا ہوں. جائے گا تو کتنا ہنگامہ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. وہ جب خاص دیکھنے کے لیے آیا کہ کیا نظام ہے ان کے واپس جانے کا، تو دیکھا کہ بہت اچھی طرح پورا مجمع نکل گیا. کوئی جگہ ٹرافک جام نہیں ہوئی، کہیں نہیں ہوا، مجمع بہت اچھی طرح نکل گیا.
تو اس نے پھر کہا کہ میں نے کبھی اتنا نظام دیکھا ہی نہیں ایسا. پارکنگ والوں کا نظام دیکھ کر وہ ٹریفک پولیس بھی حیران رہ گئی کہ اگر ہم کو بھی دیا ہوتا تو ہم اتنا اچھا نظام نہیں کر سکتے تھے جتنا اچھا نظام یہ بچوں نے کیا ہے. ہاں، یہ سب استعدادیں ہیں. یہ دین آنے پر طبیعتیں لیتی ہیں. ہر قسم کے آدمی تیار ہوتے ہیں. اجتماع ہماری بس میں نہیں تھا اتنا بڑا منڈپ بنانا، لیکن اللہ نے ہمارے اندر اس کی استعداد پیدا کر دی کہ ہم کر لیتے ہیں. باقی کوئی آ کے دیکھے کہ آپ کتنے مہینوں سے کام کیا ہوگا جب جا کر یہ کیا ہے. اب اس کو جب ہم چھوڑیں گے تو اس سے بہت جلدی چھوٹ بھی جائے گا، سامان اپنی جگہ پر چلا بھی جائے گا. تو یہ اللہ جل شانہ اس کام میں بندوں کی استعداد بڑھاتے ہیں اور مختلف خوبیاں دیتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے. ہر قسم کی خوبیاں دیتے ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے تبلیغ کا جوان جو ہے نا، کام کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے دنیا دار بوڑھے سے زیادہ تجربے کار ہو جاتا ہے. یعنی چلتے چلتے کام کرتے کرتے اللہ ان میں اتنی استعداد پیدا فرما دیتے کہ دنیا دار بوڑھے سے زیادہ اللہ اس کو ایکسپیرینس دے دیتے. اور ہمارے اس راستے کا بوڑھا یعنی ضعیف وہ جوانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جوان تھک جاتے ہیں لیکن ضعیف اس راستے کے ضعیف نہیں سکتے. اس راستے کے ضعیفوں کو بہت تجربہ ہوتا ہے، پرانے لوگوں کو بہت تجربہ ہوتا ہے. ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان میں تجربات ہوتا ہے. سمجھے؟ تو ہمارے دادا ہمیں کیا کرتے تھے کہ 52 گھاٹ کا پانی پیو گے تو عقل آئے گی. کتنے گھاٹ کا بولو؟ ایسے ہی کہوت ہے کہ 52 گھاٹ کا پانی پیو گے تو عقل آئے گی. تو میں نے کہا ہم تو ایک چلے میں بہت 80 گھاٹ کا پانی پی لیتے. ایک چلہ لگاتے تو کتنے گھاٹ کا پانی پیتے. یہاں سے ہم یہاں جا رہے ہیں، دہلی جا رہے ہیں تو 2-4 اسٹیٹ کا پانی پی لیا، پھر پتہ نہیں کتنے گاؤں کا پانی پیا، کتنے گھاٹ کا پانی پیا. تو عقل تو یہاں ہی آتی ہے. کیا عقل کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جو بات اللہ نے اس راستے میں چلتے چلتے ہمیں سمجھائی ہے دنیا داروں کو نہیں سمجھائی، دنیا میں چلنے والوں کو نہیں سمجھائی. اللہ کا احسان ہے. ایک اللہ کے راستے میں گیا ہوا آدمی جو ٹیکل کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا. بات کرنے کا انداز بھی وہ اچھا لے گا. ہمارے یہاں ایک پرنسپل تھے، انہوں نے انٹرویو لیا، بہت مشہور پرنسپل تھے، گجرات کے مانے ہوئے سرٹیفائڈ تھے. تو انٹرویو میں وہ جو ایک مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلم مینجمنٹ بیٹھا تھا. وہ پرنسپل تھے مسلمان غیر مسلم اسکول میں. تو انٹرویو میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ انٹرویو دینے کے لیے آیا، نوجوان مسلمان. تو ان جو پرنسپل تھے اس نے پوچھا، دوسروں نے جو پوچھا وہ تو سبجیکٹ کا پوچھا، انہوں نے پوچھا تو انہیں کتنے چلے لگائے ہیں اب تک. کیا پوچھا؟ اب تک کتنے چلے لگائے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے 2-3 چلے لگائے ہیں، زیادہ نہیں لگائے. تو مینجمنٹ کو کہا کہ لے لو اس کو. امیر بن کے گیا تھا، جو کہ ہاں گیا تھا، امیر بن کے ایک دفعہ گیا تھا. تو مینجمنٹ کو کہا کہ اس کو سلیکٹ کر لو. تو એમ કે તમે ચિલ્લાનો કેમ પૂછ્યો? એમ કે ચિલ્લો શું છે? એમ કે કોઈ સબ્જેક્ટ છે ચિલ્લો? તો કે નહીં, જે ચિલ્લો જમાત ચલાવીને આવે ને તો એ ક્લાસને બરાબર સંભાળી લેશે. એમ કે એ 40 દિવસ છોકરાને સંભાળે તો આટલે ક્લાસને સંભાળતા શું હાલ લાગે. સમજ? વાક્ય यानी ये तजुर्बा है. एक दफा 45 बच्चे बच गए, 45 सबको अमीर मिल गए और 45 बच्चे रह गए जिनको कोई अमीर नहीं था. तो हम सब आपस में बैठे कि अब ये 45 में कम से कम 4 अमीर चाहिए या 3 अमीर चाहिए. 15 तारीख 45, 3 अमीर की जरूरत है. तो हमारे एक टीचर बैठे थे, कोई तैयार नहीं हुआ. तो एक ITI के इंस्ट्रक्टर थे, उसने कहा कि मुझे दे दो पूरी जमात 45 की. तो कहा सोच समझ के कहो, ले जाओगे? क्या ले जाऊंगा. कैसे?
کیونکہ 40 کا کلاس روزانہ سنبھالتا ہوں میں، 40 بچوں کو روزانہ میں سمجھا کے کام لیتا ہوں، تو 45 کو سمجھا لوں گا. 45 کی جماعت لے کے ہو گئی، 45 بچے. یعنی یہ ہمارا کام جو ہے نا، یہ بہت عجیب و غریب کام ہے. اس کے فضائل بیان کرتے کرتے تھک جائیں. دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں بہت فضائل ہے، بہت فضائل. مجھے تو تعجب ہوتا ہے اس باپ پر جو باپ اپنے بچوں کو جماعت میں جانے سے روکتے ہیں، بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے بیٹوں کے کہ جماعت میں جانے سے روکتے ہیں. ورنہ کچھ عمر کے بعد ہر باپ کے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا 4 مہینے جاؤ. میں نے اپنے ایک دوست کے بچے کو امیر بنایا، تو وہ دوست آئے اور کہنے لگے یار اس کے اوپر تو نے امیر کی ذمہ داری ڈال دی. میں نے کہا بھائی محبت میں ڈالی ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے اس کے لیے ڈالی ہے. کیوں میرے بیٹے ہے اس لیے تم نے امیر کی. میں نے کہا امیر بن کے یہ جائے گا تو کام سیکھ کے آئے گا اور بہت سی خوبیاں لے کے آئے گا، تم کو بہت کام آئے گا. ایسا میں کہ امیر کی ذمہ داری اٹھائے بغیر اس کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. استعداد بنانی ہے ہمیں، تو ان کی خوبیوں کو نکھارنا ہے. تو یہ کام خوبیوں کو نکھارنے والا ہے، استعداد بڑھ جاتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اگلی زندگی ایسی نہیں تھی، کوئی بہت جہالت میں گزرتی تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیے تو بے انتہا استعداد اللہ نے پیدا کر دی. بڑے بڑے صحابہ تیار ہو گئے، بڑے بڑے. معاذ بن جبل بڑے مفتی بن گئے، حضرت ابو ذر غفاری مجاہد بن گئے، سمجھ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے. سب کو تیار کیے، سب لائن کے آدمی تیار ہوئے. ہمیں بھی اس راستے میں سب قسم کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، ہر لائن کے آدمیوں کو تیار کرنا ہے اور تیار ہونا ہے. استعداد کو ابھارنے والا کام ہے استعداد، ورنہ استعداد امت کی ختم ہو جائے گی. اگر ہم نے اس کام میں سب کو نہ چلایا تو استعداد ضائع ہو جائے گی. دیکھو کبھی جس نے وقت نہیں لگا ہو، چاہے کتنا بھی انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا، وہ بیوقوف جیسی بات کرے گا، بغیر عقل والے آدمی کی جیسی بات کرے گا. تو وہ چلنے سے، ایسے ذمہ داریاں اٹھانے سے بہت زیادہ چیزیں، خوبیاں اندر پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں ذمہ داری مل جائے جو کام کی. میں نے ایک گولی پی ہے، اس سے جب زبان سوکھتی ہے تو وہ استعداد اللہ بڑھاتے ہیں. کبھی منع نہیں کرنے کا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام کر لوں گا انشاءاللہ، مجھے ذمہ داری دے دو. پھر اللہ کی مدد دیکھو گے اور اس لائن کی استعداد اللہ پیدا فرما دیں گے. تو سب نیتیں کرو کہ ہمارے پر جو ذمہ داری آئے گی وہ ہم بخوبی پوری کریں گے. اور سب اگر جماعتیں بنی نہیں ہیں، ورنہ بنی ہوتی تو ابھی سب کو الگ الگ بٹھا کر، سمجھئے، آپس میں جوڑ کرا لیتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کی ذمہ داری لے لو. بنی سب نام بولا. چالو کریں گے. یہ مجمع جوڑنے والی جو جماعت ہے، یہ تشکیلی کمرے کے پیچھے 34 نمبر کے ستون کے پاس جمع ہو جاوے. اب ان کے سامنے ابھی بات ہوگی انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ. مجمع جوڑنے والی جماعت کون ہے؟ وہ ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی، جتنے مجمع جوڑنے والے ساتھی ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ. کتنے ساتھی ہیں؟ کافی مجمع ہوگا. 100 تو کم سے کم چاہیے. مجمع جوڑنے والے جو بھی احباب ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی.
अभी और भी साथी होंगे। जल्दी खड़े हो जाओ, जहाँ जहाँ बैठे हो साथी खड़े हो जाओ माशाल्लाह। इधर कोई तय नहीं होगा मजमा जोड़ना। आपको रवाना कर दी, हाँ, रवाना कर दी। कहाँ जमा करने का है? ये 34 नंबर के सुतून के भी चले जाओ।